آتا چلو۔ سورہ بقرہ کی آیتیں سب کو اللہ ماشاءاللہ شروع کی یاد ہوتی ہیں۔ قرآن میں رب فرماتا ہے الف لام میم، اس کا معنی، اس کا مطلب اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ عوام الناس کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی مفتی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، کوئی بھی ہو، علامہ ہو، اس کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکتا۔ پھر رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب، کون؟ قرآن مجید، یہ بلند رتبہ کتاب۔ اس کی تفسیر علماء حضرات یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یہ بلند رتبہ کتاب۔ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو متقی ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور متقی ہے کون؟ متقی کی پہچان کیا ہے؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے وہ جو ایمان لائے بغیر دیکھے ہوئے۔ قرآن کو دیکھیے آپ کتنے تفسیر کے ساتھ میں رب فرما رہا، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھی، یعنی نماز پڑھتے رہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس کو ہماری راہ میں خرچ کرتے رہے۔ متقی کی پہچان، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون؟ جو خدا کو، رسول کو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ جس سے ہم اور آپ رسول کائنات کو دیکھے نہیں ظاہری زندگی میں، اب خواب میں رسول کا دیدار ہو جائے تو رسول کا کرم ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، لیکن ہم نے رسول کو دیکھا نہیں۔ اللہ پر بغیر دیکھے ایمان لائے، قرآن پر اور آخرت پر بغیر دیکھے ایمان لے کر کے آئے، حشر پر بغیر دیکھے ایمان لے کر کے آئے، جنت دوزخ ہے اس پر ایمان لے کر کے آئے، اور پھر نمازیں پڑھتا ہو، اور جو خدا نے اس کو رزق دیا ہے، جو بھی پیسہ دیا ہے، رب فرماتا اسی میں سے میری راہ میں وہ خرچ کرتے رہے۔ یہ متقی ہیں، یہ متقیوں کی پہچان ہے۔ اب متقی کی تفسیر اگر دیکھی جائے تو تقریباً 7 قسمیں ہیں جس کے اندر یہ پائی جائیں وہ انسان متقی پرہیزگار ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ انسان متقی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ بھی قسم بیان کی گئی ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہو وہ متقی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت والا ہو وہ متقی ہے، سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی پہچان بتائی گئی کہ متقی وہ ہے جو پچھلے نبی آئے ان پر ایمان رکھتا ہو، ان کو مانتا ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، وہ متقی ہے۔ متقیوں کی یہ پہچان ہو گئی۔ اب خرچ کرنا ہے، رب فرماتا جو ہم نے دیا اس کو خرچ کرنا ہے خدا کے راستے میں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم خرچ کریں، ہمارا خرچ کرنا خدا کے راستے میں ہو جائے، ہم خرچ کریں ہمارا خرچ کرنا خدا کے راستے میں ہو جائے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو مفسرین حضرات تفسیر میں بیان کرتے ہیں اگر کوئی پڑوسی بیمار ہے اس کی دوا کے لیے انتظام کر دیجئے، اس کی دوا کے لیے اہتمام کر دیجئے، تمہارا خرچ کرنا اس پر ہوگا، اصل میں تمہارا خرچ کرنا خدا کے راستے میں ہوگا۔ اگر کوئی غریب پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دیجئے، تمہارا کام ہوگا اس کی پریشانی کو دور کرنا، خدا تمہارا مال خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم میں تمہارا پیسہ لگ جائے گا۔ کوئی ننگا ہے اس کو آپ کپڑے دے رہے ہیں، آپ کا پیسہ خدا کے راستے میں جا رہا ہے۔ کوئی بھوکا ہے اس کو کوئی کھانا دے رہا ہے، تمہارا پیسہ خدا کے راستے میں جا رہا ہے۔ اگر تمہارے پڑوس میں تمہارے محلے میں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے، آپ اس کو کپڑے لے کر کے دے دیجئے، تمہارا خرچ کرنا خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہو جائے گا۔ تمہارے محلے میں کوئی پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور کرے،
تمہارا مال خرچ کرنا خدا کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہو جائے گا۔ کوئی باہر سے آپ کے مسجد میں اعلان کے لیے آئے، چندے کی ضرورت ہو، مسجد بن رہی ہو، اس کے لیے آپ کا خرچ کریں، آپ کا خرچ کرنا خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہو جائے گا۔ اور آگے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آئی لوگوں سنو سنو، جب بھی ضرورت پڑے یا نہ ضرورت پڑے، اپنے گھروں پر جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کر لو، تمہارا یہ خرچ کرنا خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہو جائے۔ تمہارا یہ خرچ کرنا خدا کے راستے میں خرچ کرنا ہو جائے گا۔ یہ متقی کی پہچان ہو گئی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ کما کر کے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس میں پیسہ آ گیا، ہمارے پاس میں دولت آ گئی، اب ہمارے محلے میں ہمارے کوئی برابر نہیں، ہمارے بستی میں کوئی ہمارے برابر نہیں۔ آئیے قرآن مجید اس کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت سورت ہے یہ، تقریباً سبھی لوگوں کو یہ بھی سورت یاد ہوگی۔ رب قرآن کے اندر فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ انسان کو پوری زندگی اگر گزارنی ہے تو اس آیت کو پڑھ لے اور اس کا ترجمہ سن کے اس کے اوپر عمل کر لے، انشاءاللہ کبھی بھی وہ راہ مستقیم سے نہ بھٹکے گا۔ رب فرماتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تلک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ جو مال کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، قرآن کے اندر رب فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، کہاں تک؟ یہاں تلک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے۔ قرآن کو دیکھیے آپ، رب فرماتا ہے ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں بے شک ضرور جان جاؤ گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اسے ضرور یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ رب فرماتا ہے لترون الجحیم، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ مال جو چکر میں پڑے رہتے ہیں، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آئیے مسلمانوں، حدیث مصطفیٰ سنتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا کے اوپر ہوا کرتا ہے تو تین چیزیں اکٹھا کرتا ہے، تین چیزیں اپنے ساتھ میں اکٹھا کرتا ہے۔ مال کو اکٹھا کرتا ہے، اولادوں کو، وہ اللہ اس کو نوازتا ہے تو اولادیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، جب دنیا سے بندہ جا رہا ہوتا ہے، نہ تو اولاد اس کے ساتھ میں چل رہی ہے، نہ تو رشتہ دار اس کے ساتھ میں جا رہے ہیں، ایک چیز ایسی ہے جیسے ہی اس کے جسم سے اس کی روح نکلتی ہے، فوراً اس کا ساتھ وہ چیز چھوڑ دیا کرتی ہے، جس کو ہم اور آپ مال کہتے ہیں، جس کو پیسہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ مال سے اگر آپ سوال کر دیں کہ تو میرا کہاں تک ساتھ دے سکتا ہے، تو مال کہے گا جسم میں تیرے جب تلک کر کے جان ہے تو مجھے اپنے ساتھ میں اگر لے چلنا چاہتا ہے، کسی جگہ پر لے کر کے چل دے، میں تیرے ساتھ میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جیسے جسم سے جان نکلتی ہے، جان نکلنے کے بعد میں اب مال تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب دولت تمہارے ساتھ میں نہیں جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک چیز اس کا دنیا پر ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اب دو چیزیں اس کی بچی ہوئی ہیں، دو چیزیں اس کی بچی ہوئی ہیں، یعنی کہ چار چیزوں کے بارے میں رسول نے فرمایا چار چیزوں کو کماتا ہے، اعمال اس کے اور جو عزیز و قریب ہوتے ہیں اس کے رشتہ دار اور اس کا مال، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ایک چیز اس کے جسم میں جب تلک کر کے جان ہے اس وقت تلک کر کے اس کا ساتھ دے رہی ہے، جان نکل گئی، جان نکلنے کے بعد میں اب اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اس کی اولادیں ہیں، اس کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کفن تیار کیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے غسل دینے کا اہتمام کیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے جنازہ جلدی لے کر کے چلو، کوئی کہہ رہا ہے ہمیں فلاں جگہ کے اوپر جانا ہے، جلد سے جلد نماز جنازہ ہونی چاہیے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اب بندے کو کندھوں کے اوپر اٹھا کر کے جب قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، قبرستان لے جانے کے بعد نماز جنازہ اس کی پڑھی گئی، نماز جنازہ
پڑ جانے کے بعد اب جب اس کو قبر میں رکھا جا رہا ہے، وہی رشتہ دار، وہی عزیز و اقارب اور وہی اس کے بیٹے جو دنیا پر کہا کرتے تھے اے میرے باپ تیری خاطر میں اپنی جان بھی دے دوں گا، اگر تیرے اوپر آنچ آئے گی تو آنچ نہیں آنے دوں گا، تیری خاطر میں اپنی جان دے دوں گا۔ اگر کوئی لاٹھی لے کر کے سامنے آ جایا کرتا تھا تو بیٹا سامنے جا کر کے ہاتھ پکڑ لیا کرتا تھا، تیری ہمت کیسے ہوئی تو نے میرے باپ کے اوپر لاٹھی اٹھا دیا ہے، تیری اوقات کیسے ہوئی تو میرے باپ کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ وہی رشتہ دار جو بولا کرتے تھے اگر کوئی ضرورت پڑے دنیا کے اوپر مجھے یاد کر لینا، تیرا ہر کام کرنے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا، تیری ہر ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب وہی رشتہ دار جب قبر کے اوپر پہنچتے ہیں، جب تختہ لگایا جاتا ہے، وہی رشتہ دار، وہی عزیز و اقارب، وہی اولادیں بول رہی ہیں ارے تختے کو صحیح سے لگا دو، یہاں سے سوراخ باقی ہے، یہاں سے سوراخ باقی ہے، یہاں کے اوپر تختے صحیح سے لگا دو۔ اللہ اکبر۔ اب قبر میں جب بندے کو اتارا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں دنیا کے اوپر اولادیں اس کے ساتھ میں تھی، اس کے عزیز و اقارب اس کے ساتھ میں تھے، لیکن جب جان نکلی مال نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس کے مکان نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے رشتہ داروں نے اس کا ساتھ چھوڑا، عزیز و اقارب نے اس کا راستہ اس کا ساتھ قبر پہ جا کر کے چھوڑ دیا، ان سے اس کی اولادوں نے قبر پہ جا کر کے اس کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اب قبر سے سارے لوگ واپس ہو رہے ہیں، اگر قبر میں کوئی جانے والا جا رہا ہے تو صرف اس کے اعمال ساتھ میں جا رہے ہیں، دنیا پر رہ کر کے اچھے اعمال اس نے کیے ہیں تو وہ اعمال اس کے ساتھ جا رہے ہیں، برے اعمال کیے ہیں تو برے اعمال اس کے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ اب اگر دنیا پر رہ کر کے اس نے اپنے دل کے اندر عشق نبی کو جگایا ہوگا، اس کے دل کے اندر رسول کا عشق ہوگا تو قبر میں فرشتے کہیں گے ارے مرحبا مرحبا، آجا تو جس کے لیے مشتاق تھا آ کر کے اس محبوب کا دودھ اتار کر لے، پردے ہٹیں گے، سامنے رخ مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز کے بارے میں علم دیا ہے، ہمیں ضرورت ہے سیکھنے کی۔ آج لوگ تاش بازی میں اپنا وقت گزارتے ہیں، سود خوری میں، کچھ لوگ تو نشے میں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی گانجا پی رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ دنیا میں اگر جائزہ لیا جائے جہاں مسلمانوں کی بستی ہو اور کچھ ہندوؤں کی بستی ہو تو وہاں اگر جوئے پہ تاش بازی پہ آپ کو آدمی ملیں گے تو 80% مسلم ملیں گے اور 20% غیر مسلم ملیں گے۔ اور شراب اتنی سخت چیز ہے، یہ حرام ہے شراب نا۔ شراب پینے والا انسان ہوش کو کھو دیتا ہے، جب ہوش کھوتا ہے تو وہ ماں بہن بیٹی جو اس کے گھر میں اس کی عزت ہوا کرتی ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے۔ تاش بازی کی اگر بات کی جائے تو اس کے بارے میں تو 3 جگہوں کے اوپر لکھا حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ اور جو سود خور ہیں ان کے بارے میں قرآن کے اندر رب کائنات نے فرمایا ہے فَإِن لَمْ تَفْلُوا بِحَزْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس طریقے سے آیت ہے، رب فرماتا ہے فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جو سود کھاتا ہے اس کے لیے اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ کون شخص ہے جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر سکتا ہے؟ کون ایسا شخص ہے جو اللہ اس کے رسول سے لڑائی کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور جب انسان شراب کے نشے میں ہوا کرتا ہے، شراب انسان پی لیا کرتا ہے، اب شراب کے عالم میں وہ نہ جانے کیسی کیسی باتیں بولا کرتا ہے اپنی زبان سے باتیں بولتے بولتے ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کفری الفاظ اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ دنیا تو کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی مسلمان ہے، آپ کے پریوار والے رشتہ دار کہہ رہے میرا چچا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا دوست رشتہ دار ہے، لیکن شریعت کہے گی نہیں نہیں، اس نے اپنی زبان سے وہ گستاخیاں کی ہیں، جب تک کر کے وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے گا، تجدید ایمان نہ کرے گا، اس وقت تک کر کے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت تک کر کے یہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آج نمازوں سے ہم دور ہیں، آج مسجدوں سے ہم دور ہیں، آج ہمارے پاس میں دنیا کی تمام چیزیں ہیں، لیکن بتائیے ہمارے پاس میں کون سی ایسی چیز کی کمی ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ آپ خود بھی اپنے گلیبان میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا، ہاں ہاں
ہمارے دلوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھے، جو صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھے۔ جس راستے کے اوپر صحابہ اکرام چلا کرتے تھے اس راستے کے اوپر آج ہم نہیں چل رہے ہیں، جس راستے کے اوپر اولیاء اکرام چلا کرتے تھے اس راستے کے اوپر ہم نہیں چل رہے ہیں۔ آج آپ جشن غوث الورا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارا تھا جس طریقے سے آج ہم ان کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ہمیں درس دیا تھا جو ہم درس پکڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم یہی اسی راستے کے اوپر چلنے کے لیے سرکار غوث اعظم نے کہا تھا؟ نہیں دوستو، جب سرکار غوث اعظم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 40 سالہ اپنی پوری زندگی کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی، وہ سرکار غوث اعظم ہے۔ اور وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، جب میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، جب میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، میرا دل بولا کرتا تھا اے عبد القادر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، اے عبد القادر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، اے عبد القادر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے۔ جیسے دل کے اندر یہ خیال آیا کرتا تھا، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، عبد القادر ایک پیر پہ کھڑا ہو کر کے پورا کلام اللہ پڑھ دیا کرتا تھا، قرآن مجید کی پوری تلاوت کر دیا کرتا تھا، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک کر کے عبد القادر پورا قرآن پڑھا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، اے نفس انصور، اگر دنیا میں سب سے بڑا جہاد ہے تو اپنے نفس سے جہاد ہے، اور ایسے نفس انصور تو ہر ایک انسان کو تو غافل کر سکتا ہے لیکن عبد القادر کو تو غافل کر دے، ایسی تیرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، ایسی تیرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، یہ جذبہ تیرے اندر بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے سرکار غوث اعظم کا وہ مقام ہوا ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرما دیا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، سرکار غوث اعظم کا مرغ اس لیے نہیں بول رہا ہے کہ سرکار غوث اعظم اپنی زندگی کو ایسے ہی نہیں گزارا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی آپ نے خدا کی عبادت کی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ عالم کیسے بنے؟ سرکار غوث اعظم سے پوچھا آپ ولی کب بنے؟ سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، جب میں پڑھنے کے لیے پہنچا کرتا تھا، میرا پہنچنا ہوا کرتا تھا تو فرشتہ کہا کرتا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تھا، وہ فرشتہ کہا کرتا تھا، اے بچوں ہٹ جاؤ، راستہ خالی کر لو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو میں نہ جانتا ہوں، جس کو میں نہ دیکھتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو، میں پوری روئے زمین کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کے اوپر رائی کا دانا رکھا ہو۔ سرکار غوث اعظم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مریدوں مت گھبراؤ، اگر تم ناقص ہو تو کیا ہوا ہے، تمہارا پیر تو ناقص نہیں ہے، تمہارا پیر تو پہنچ والا ہے۔ سرکار غوث اعظم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں سنو، لوگوں کے اوپر زمانہ اس وقت تک کر کے حاضر نہیں ہوا کرتا ہے جب تک کر کے عبد القادر کے پاس میں حاضر نہ دے۔ سرکار غوث اعظم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اللہ نے سب کے دلوں کو میرے قبضے میں دے دیا ہے، جس کو میں چاہوں اپنی محفل میں بلا لو، جس کو چاہوں اپنی محفل سے دور کر دو۔ اور جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے سرکار غوث اعظم کا چہرہ کس طریقے سے تھا، سرکار غوث اعظم کا چہرہ کس طریقے سے تھا، سرکار غوث اعظم کی آنکھیں کس طریقے سے تھی، سرکار غوث اعظم کا سر مبارک کس طریقے سے تھا، تو سرکار غوث اعظم کے بارے میں جب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے تو امام احمد رضا خان ہم سنیوں کے جان پکار کر کے کہتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تڑوا تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔
سرکار غوث اعظم کے ایسے ہی شان نہیں ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آئیے میں اپنے موضوع کی طرف چل رہا ہوں۔ رب نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ بہت ہی مشہور و معروف یہ آیت کریمہ ہے۔ خدا فرماتا ہے اے لوگو، اے ایمان والو، ایمان والو سے خطاب فرماتا ہے اے ایمان والو۔ اب ایمان کی اگر بات کی جائے تو خدا نے قرآن مجید کے اندر جا بجائے ارشاد یہی فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم من النار، رب فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر، رب کائنات یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو خدا سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حکم ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے۔ قرآن کے اندر آپ دیکھیے نیک اعمال کرنے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر رب فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ کے اوپر آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائے گا۔ رب فرما رہا، اب چھوٹی سی آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کر کے بتاتا ہوں جو سبھی لوگوں کو یاد ہوگی۔ رب فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تو سب کو یاد ہے۔ رب فرماتا ہے بے شک انسان مرد ضرور نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ سارے انسانوں کا رب کائنات نے یہاں کے اوپر ارشاد فرما دیا۔ پھر رب فرماتا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے ارشاد فرماتا ہے مگر وہ جو ایمان لے کر کے آئے اچھے کام کے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، رب فرماتا ہے وہ جو حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ان کو چھوڑ کر کے جتنے انسان پائے جا رہے ہیں سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اب آپ سوچئے کہ قرآن کے اندر رب نے جو بھی فرما دیا ہے کیا کوئی اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ قرآن کے اندر جو بھی رب نے فرمایا کیا اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہ قرآن کے ایک زبر کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ قرآن کے ایک زیر کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ تو قرآن کے تنوین کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ تو قرآن کے پیش کو بدل سکتا ہے۔ یعنی کہ جیسا قرآن پہلے تھا ویسا قرآن آج بھی ہے اور ہمیشہ ایسا ہی قرآن باقی رہے گا۔ اور قرآن کا ایک ایک فرمان ہم لوگوں کے لیے ایمان ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان ایسا ہو جس نے قرآن کے ایک زبر کا انکار کر دیا ہو، جس نے قرآن کے ایک زیر کا انکار کر دیا ہو، جس نے قرآن کے ایک پیش کا انکار کر دیا ہو، جس نے قرآن کو یہ کہہ دیا ہو یہ قرآن مثنوی وہ قرآن نہیں رہا ہے، اب دنیا میں جتنے بھی عالم ربانی ہوں گے سبھی پکار کر کے یہی کہیں گے اے سن سن انسان، تو نے قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہے، اب سن لے تو مسلمان ہرگز نہیں رہ سکتا ہے۔ ارے قرآن کے اوپر تو نے انگلیاں اٹھائی ہے، قرآن جیسا پہلے نازل ہوا تھا ایسا آج ہی ہے اور ہمیشہ ایسا ہی قرآن رہے گا۔ اسی لیے تو شاعر نے پکار کر کے کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے کا زمانہ لاکھ پر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن جیسا نازل ہوا تھا آج بھی ویسا ہے اور اسے قرآن کے اندر رب فرما رہا ہے اے لوگوں سنو سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انعام یافتہ کے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہو، اگر ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدنا شیخ عبد القادر کے قدموں میں لپٹ جاؤ اور تمہارا چلنا یہ صراط المستقیم پہ چلنا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، رب فرماتا ہے اگر تمہیں سچے لوگوں کا راستہ دیکھنا ہے تو نبیوں کا گروہ دیکھ لو، صدیقین کا گروہ دیکھ لو، شہداء کا گروہ دیکھ لو، اولیاء اکرام کا گروہ دیکھ لو، اور جو اولیاء اکرام کے نقش قدم سے مٹ جاتا ہے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، جس نے دنیا پر مجھ سے محبت کی اب اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو اس وقت تک عبد القادر جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ اس کی مغفرت نہ کرا لے گا۔ سرکار غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ مریدوں تم مجھ سے محبت کرو، اور حقیقت میں بھی جو غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اپنی زندگی کو ایسے ویسے نہیں گزارے گا۔ غوث اعظم سے جو پیار کرنے والا ہوگا تو غوث اعظم نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے وہ دور رہے گا، اور جس کا حکم دیا ہے وہ ان کاموں کو کرے گا۔
غوث اعظم نے کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کیا ہے. آج ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز پہ نماز چھوڑ رہے ہیں. حدیث